الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا قرتنا وقرة عيوننا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آئے تو سارے مل کے پڑھ لیں گے. اس بات کی آپ لوگوں کو شرم آتی ہے، خود پڑھتے وقت شرم آتی ہے، یہ آتا نہیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے زندگی میں ایک بار پھر ہم لوگ اپنے آقا و مولا، اپنے آقا نعمت سلطان الانبیاء راحت کون و مکان صدور انس و جان آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اکٹھے مالک لم یزل ہمارا یہ مل کر بیٹھنا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ پیش کرنا، سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور حضور علیہ السلام کا صدقہ یہاں بیٹھنا ہماری اخروی نجات اور بخشش کا سبب ہے. یقیناً اگر اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے، میرے لیے نہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں، حضور کے لیے بیٹھیں گے، تو یار عاشق کو تو زندگی میں کسی ایک اسی لمحے کی تلاش ہوتی ہے جو لمحہ اسے محبوب کے قریب کرتے ہیں. ہمارے پاس اگر دنیاوی کاموں کے لیے بہت سارا ٹائم ہوتا ہے تو تھوڑا سا وقت آقا کے لیے بھی نکال لیا کریں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جس طرح نذرانہ پیش کرنا عبادت ہے، اسی طرح سننا بھی عبادت ہے.
میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں ایک سورہ اخلاص ہے اور دوسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ اپنا تعارف کروایا ہے اور ایک جگہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا ہے۔ جب وہ اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے، اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے، تو فرماتا ہے وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی ہوا ضمیر کے ذریعے، ضمیر غائب کے ذریعے وہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ ایک جو بعید ہو، دور ہو۔ اور جب اپنے حبیب کا تعارف کروانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے اِنَّ ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے قریب لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، بے شک ابراہیم کے قریب علیہ السلام کے قریب وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ اور جب نبی کا تعارف کرواتا ہے تو فرماتا ہے یہ نبی، جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو فرماتا ہے وہ اللہ۔ یعنی ہوا کے ذریعے اللہ رب العزت اپنی پہچان کرواتا ہے اور حاضہ کے ذریعے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہچان کرواتا ہے۔ اس کو اگر گرامیٹیکلی تھوڑا سا دیکھیں تو میں آسان گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں عربی میں۔ ایک ضمیر متکلم کی ہوتی ہے جیسے آنا، نحن۔ ایک ضمیر مخاطب کی ہوتی ہے جیسے انتا یا انتم، اور ایک ضمیر غائب کی ہوتی ہے تیسری جیسے ہوگا، ہما، ہم۔ یہ ساری ضمیریں جو بڑے غائب ہیں۔ اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اور جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے ہوگا کے ذریعے۔ وہ بعید رب، وہ بہت دور رب، بے شک وہ شاہد کے قریب ہے، مگر فرمایا وہ اللہ احد، وہ اللہ اسے نہ اس آنکھ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کان کے ذریعے جس کی آواز سنی جا سکتی ہے، نہ اس عقل کے ذریعے جس کا فہم اور ادراک کیا جا سکتا ہے۔ وہ اللہ جسے نہ اپنے ہاتھ کے ذریعے چھوا جا سکتا ہے پہچاننے کے لیے، وہ اللہ جسے ذائقہ کے ذریعے بھی نہیں پہچانا جا سکتا، حواس خمسہ جس کی پہچان سے عاجز ہیں، وہ ضمیر جو ہے وہ غائب تھی۔ ہوا جو ضمیر ہوتی ہے یہ غائب کا قائم مقام ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیے ایک شخص کا نام ابو بکر ہے اور وہ موقع پر نہ ہو اور اس نے کوئی کام کیا ہو تو ہم نام نہیں دیتے بلکہ عربی میں کہتے ہیں وہ فعل قضا، اس نے فلاں کام کیا، وہ فعل قضا، اس نے یہ کہا۔ اب یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں عربی میں ان کی 7 قسمیں ہوتی ہیں۔ میں صرف 2 منٹ میں پھر آسان گفتگو کی طرف چلتا ہوں تاکہ بات ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ یہ ضمیریں 7 قسم کی ہوتی ہیں: متصل، منفصل،
منصوب مرفوع مجرور بارک اور مستتر 7 قسم کی ضمیریں ہوتی ہیں. ان میں سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، جو بات سمجھنی ہے غائب اور حاضر کہ هو اللہ احد کیوں کہا اور ھذا النبی کیوں کہا. وہ اللہ اور یہ نبی. ایک ضمیر ہوتی ہے عربی میں نے عرض کیا بارز، اسے ضمیر ظاہر کہتے ہیں، جو مخاطب کے لیے ہوتی ہے بالکل سامنے ہو، جیسے قمت تو کھڑا ہو کسی سے کہا جائے. اسی طرح افعلی یہ بھی مخاطب کی ضمیر ہے. کیا مخاطب کی ہے؟ تو کھڑا ہو، تو یہ کام کر. اور ایک ضمیر ہوتی ہے مستتر، یہ چھپی ہوئی، جیسے عربی میں ہے کتبوا، انہوں نے لکھا. اب قرآن مجید فرقان حمید میں جو رب کائنات نے اپنا تعارف کروایا ہے، وہ کروایا ہے ضمیر بارز کے ذریعے، اور نبی کا تعارف کروایا ہے ضمیر مستتر کے ذریعے. ظاہر کے ذریعے اپنا تعارف کروایا اور پوشیدہ ضمیر کے ذریعے اپنے نبی کا تعارف کروایا. فرمایا قل هو اللہ احد، حبیب آپ فرما دیجئے نا هو اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ، یعنی ظاہر ضمیر کے ذریعے وہ اللہ ایک ہے. اور اپنے محبوب کے بارے میں جب محبوب سے کہنے لگا کہ یہ توحید کا اعلان کر دے تو فرمایا قل، ضمیر پوشیدہ رکھی، ظاہر نہیں. اپنے محبوب کے لیے ضمیر کو پوشیدہ رکھا اور اپنے لیے ضمیر کو ظاہر رکھا. کیوں؟ فرمایا میں نے اپنی ضمیر کو اس لیے ظاہر رکھا ہے کہ میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر باطن بھی ہوں. مجھے میری قدرتوں سے بھی پہچانا جا سکتا ہے، میرے افعال کے ذریعے بھی مجھے پہچانا جا سکتا ہے، میری صفات کے ذریعے بھی مجھے پہچانا جا سکتا ہے. غرض کائنات کا ذرہ ذرہ میری قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ میری قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے. مگر فرمایا حبیب جب میں نے تیری طرف اشارہ کرنا چاہا تو ضمیر مستتر رکھی، ضمیر پوشیدہ رکھی. فرمایا حبیب میری معرفت آسان ہے، مجھے کائنات کے ذرے ذرے سے پہچانا جا سکتا ہے، میرے افعال سے مجھے پہچانا جا سکتا ہے، میری صفات کے ذریعے مجھے پہچانا جا سکتا ہے، میری قدرتوں کے ذریعے مجھے پہچانا جا سکتا ہے. مگر حبیب میں نے تیری معرفت کو پوشیدہ رکھا ہے، تیری معرفت کو پوشیدہ رکھا ہے. گویا میں کائنات کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کائنات والوں میری معرفت آسان ہے، میری معرفت آسان ہے، مجھے پہچاننا آسان، مگر میرے حبیب کی معرفت پوشیدہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. فرمایا میرے محبوب کی پہچان کو میں نے پوشیدہ رکھا ہے، اس لیے کہ مجھے تو کائنات میں تقریباً سارے مظاہر مانتے ہیں. خدائے وحدہ لا شریک کو تقریباً سارے مظاہر
عیسائی ہیں، ہندو ہیں، زرتشت ہیں، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں خدا پر ایمان کرتے ہیں۔ ہندو ہیں، انہوں نے 4 درجات بنا رکھے ہیں، برہما، شیوا، وشنو۔ ان کی کتاب رامائن ہے، مہاراشٹر کو مانتے ہیں، وہ 1 کو مانے یا 1000 کو مانے، کسی شکل میں خدا کو تو مانتے ہیں۔ اسی طرح یہودی ہیں، یہودی بھی ایک خدا کو مانتے ہیں۔ عیسائی ہیں، پہلے 3 خدا کو مانتے تھے، اب جدید دور میں انہوں نے بھی کمپرومائز کر دیا، وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں۔ زرتشت بھی کسی نہ کسی شکل میں خدا کو مانتے ہیں، جین والے بھی کسی نہ کسی شکل میں خدا کو مانتے ہیں۔ تو حبیب خدا کو تو ہر ایک مانتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں صحیح یا غلط پہچانتا بھی ہے۔ اس لیے کہ میری شان ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، میں تو ہمیشہ باقی ہوں، کسی نہ کسی شکل میں مجھے تو لوگ پہچانتے جانتے ہیں، مگر تیری معرفت، تیری پہچان، اس کو حبیب میں نے پوشیدہ رکھا، اس کو میں نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن کہتا ہے، میں نے عرض کیا کہ فرمایا ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یا فرمایا ھذا نبی، یہ نبی کا تمہارے قریب ہے، اگرچہ قریب ہے، معرفت اور پہچان مشکل ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ فرمایا حبیب میں فقط ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرا حبیب وہ ہے جس سے تعلق رکھے بغیر نہ تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو، میرا حبیب وہ ہے جس سے تعلق رکھے بغیر نہ تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو، اور اگر میں تم سے کوئی بات کرنا چاہوں تو حبیب کے تعلق کے بغیر نہ میں تم سے بات کرتا ہوں۔ مثلا اللہ کو اس وقت اگر مخلوق سے بات کرنا چاہتے تو خدا خود قرآن میں کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب اور یرسل رسولا۔ اللہ فرماتا ہے میں جب بات کرنا چاہوں مخلوق سے، میری شان کے لائق نہیں کہ میں ہر ایک خیرے میں تو خیرے سے بات کرتا ہے، میں اگر بات کرنا چاہوں تو 3 طریقوں سے بات کرتا ہوں۔ جو لوگ ان 3 طریقوں اور اس کیٹیگری میں آتے ہیں ان سے بات کرتا ہوں، اور جو لوگ ان 3 طریقوں اور اس کیٹیگری میں نہیں آتے ان سے میں بات نہیں کرتا۔ کون سے 3 طریقے؟ فرمایا وحیا، یا تو میں وحی کرتا ہوں، یا تو میں وحی کرتا ہوں، اس کے ذریعے کلام کرتا ہوں۔ ظاہر ہے وحی جو ہے یہ نبی پر نازل ہوتی ہے، میرے نبی پر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا دوسرا من برائے حجاب، یا میں پردے کے پیچھے دور پر بات کرتا ہوں، دور پہ اپنے کسی نبی کو بلا کر برائے حجاب بات کروں، یا مقام اعلیٰ پر اپنے حبیب کو بلا کر بے حجاب بات کروں۔ بہرحال بات میں نبی سے کرتا من برائے حجاب، موسیٰ علیہ السلام سے دور پر بات کروں، یا بے حجاب اپنے یاد سے مقام ادنا
کہ میں فرشتہ بھیج کر بات کرتا ہوں، پیغام بھیج کے بات کرتا ہوں۔ تو یہ جو تین طریقے ہیں، وہی بھیجنا، من ورائے حجاب یا حجاب بے حجاب بات کرنا، اور تیسرا فرشتہ بھیج کر بات کرنا۔ یہ تو نبی کی صفات میں سے ہے۔ جس کی طرف وحی آئے وہ بھی نبی، جس سے برائے حجاب یا بے حجاب کلام کرے وہ بھی نبی، جس کی طرف فرشتہ بھیجے وہ بھی نبی۔ وہ فرماتا ہے میں تو سارے جہان کو نبی بناتا پھرتا ہوں اور ایک سے بات کرتا ہوں۔ میں کوئی سارے جہان کو نبی بناتا پھرتا ہوں کہ ہر ایک سے بات کرتا پھرتا، اس لیے کہ میرے کلام کی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ جس سے میں ڈائریکٹ کلام کروں وہ تو نبی ہو جاتا ہے، جس سے میں ڈائریکٹ کلام کروں وہ تو نبی ہو جاتا ہے۔ تو میں تو سارے جہان میں نبی بناتا پھرتا ہوں کہ سارے اہلِ خیر، سارے کانے اندھے، سارے نبی بن جائیں۔ نہیں، فرمایا میں تو چنیدہ لوگوں سے بات کرتا ہوں اور جس سے بات کروں اسے پہلے نبی بناتا ہوں، جس سے بات کروں اسے پہلے نبی بناتا ہوں۔ لیکن تمہاری بات، تم مجھ سے کیسے بات کر سکتے ہو؟ تو عقل کے اندر جب میں تمہارے ساتھ بغیر نبی کے وسیلے کے بات نہیں کرتا، جب میں تمہارے ساتھ کسی نبی کے وسیلے کے بغیر بات نہیں کرتا تو تم میری قدرت کو چیلنج کرتے ہو کہ مالک تو بغیر وسیلے کے بات نہیں کرتا، ہم بغیر وسیلے کے تجھ سے پہنچنا چاہتے ہیں، تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں بات سمجھے کہ تم تو میری قدرت کو بھی چیلنج کرتے ہو کہ تو خدا ہو کے بغیر وسیلے کے بات نہیں کرتا، ہم مخلوق ہو کے بغیر وسیلے کے تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ احد، بات تھوڑی چلی گئی، وہ اللہ ایک ہے، وہذا نبی، اور یہ نبی۔ اب یہ نزول قرآن کا زمانہ، بات ذرا سمجھیے، یہ نزول قرآن کا زمانہ ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان ابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ کتنے سال گزرتے؟ کم و بیش 1450 سال۔ قرآن نے اس ہادہ زمین کو اب تک بدلا نہیں، سمجھے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب یہ آیت نازل ہو رہی اس وقت تو مصطفیٰ صحابہ کے سامنے تھے، صحابہ کرام کے سامنے تھے میرے آقا، تو رب کائنات نے فرمایا یہ نبی جو تمہارے ساتھ حاضر ہے، ناظر ہے، اس وقت تو مصطفیٰ سامنے تھے۔ حاضر کی زمین رب کائنات فرمایا، مگر اب 14 سال بعد قرآن بدلا تو نہیں، قرآن تو اب بھی یہی کہتا ہے حاضر۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو 14 سال بعد بھی کہتا ہے حاضر نبی، رب نے کلام بدلا تو نہیں۔ وہ اب پیغام دینا چاہتا ہے کائنات والوں، اوے اندھو تمہیں نظر نہ آئے تو تمہاری نظر کا قصور، تمہیں میرا یاد نظر نہ آئے تو اندھو تمہاری نظر کا قصور۔ یہ جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے سامنے حاضر نبی تھا، 1400 سال بعد بھی تمہارے لیے حاضر۔ فرمایا آیت میں نے اتار دی، اب زمانے بدلے، موسال بدلے، ملک بدلے، سلطنتیں بدلے،
کہ جس خطے میں ہو تم سب کہتے ہو کہ جس طرح 1400 سال پہلے تھا تمہارے لیے اب بھی ویسے اس لیے فرمایا حاضر نبی. اور یاد رکھیں میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اب معنی کیا کرتے مولوی جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی. کیا مطلب اس وقت زمانہ گزر گیا مگر یاد یہ قیامت ہے. یہ یطیع جو ہے یہ فعل مضارع ہے ماضی نہیں. اردو میں 3 زمانے ہوتے ہیں حال ماضی اور مستقبل اور ان کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. عربی میں گزرے ہوئے زمانے کے لیے ماضی استعمال ہوتا ہے اور حال اور آنے والے مستقبل دونوں کے لیے مضارع استعمال ہوتا ہے. اب ذرا قرآن کی آیت سنیے اور ترجمہ کی لذت لیجیے. جب رب کائنات اپنے حبیب کی بات کرتا ہے تو ماضی استعمال نہیں کرتا. جب اپنے حبیب کی بات کرتا ہے تو مضارع لاتا ہے. میں یطع الرسول جو اس وقت میرے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں جس زمانے میں وہ 1400 سال پہلے تھے یا 1400 سال بعد اس زمانے میں تھے. میں یطع الرسول جو میرے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اور پھر اس میں مستقبل داخل کیا اور قیامت تک جو میرے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے. جو میرے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے. جب باری آئی اپنی تو ماضی استعمال کر گزرا ہوا زمانہ استعمال کر دیا. اپنی باری آئی تو فرمایا فقد اطاع اللہ. اس نے اللہ کی اطاعت کی. ادھر اطاعت کرتا ہے یا کرے گا. ادھر اطاعت رب کائنات نے اپنے حبیب کی اطاعت کو حال اور مستقبل کے ساتھ رکھا. اور حال ایسا زمانہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بہار کیا رہتا. آج جمعہ ہے نا, آج جمعہ ہے, کل ہفتہ ہوگا. یہ جمعہ کل گزرا ہوا زمانہ بن جائے گا. ہفتہ کل آج مستقبل ہے, کل حال بن جائے گا. تو کل ہفتہ آئے گا تب وہ حال, پرسوں اتوار آئے گا تب وہ حال ہوگا, چوتھ سوموار آئے گا تب وہ حال ہوگا, 2024 آئے گا تب وہ حال ہوگا, 2025 آئے گا تب وہ حال ہوگا. صبح قیامت تک زمانے بدلتے رہیں گے مگر معبود کے لیے ہمیشہ زمانہ زمانہ حال رہے گا. وہ کبھی ماضی نہیں ہوگا. اور خدا کے لیے فرمایا فقد اطاع اللہ. گزرا ہوا زمانہ لائے. فرمایا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو میں نے عرض کیا نا حال وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ گزرے ہمیشہ رہے. بھائی دن کا گزرنے کے ساتھ حال تو برقرار رہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات نے جب اپنے حبیب کی اطاعت کی بات کی تو ایک تو یہ فرمایا بحاذا النبی. الف لام نبی پر لائے. فرمایا ٹھیک ہے نبی کی اپنی شان, پر یہ جو میرا نبی ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا فرمایا یہ جو میرا نبی ہے نا, یہ جو میرا محبوب ہے نا, بہار نبی اس کا زمانہ ہمیشہ آپ کا رہے گا.
رہی یہ بات تو یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ آپ نے رب کو گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ منسوب کر دیا اور مصطفیٰ کو حال کے ساتھ منسوب کیا، تو اس کا جواب بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ رب کائنات کو ازل سے ہے، ابد تک ہے، اسے کوئی گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ منسوب کر نہیں سکتا، اس لیے فرمایا میں اپنے ساتھ ماضی اس لیے منسوب کر رہا ہوں کہ گزرا ہوا زمانہ فعل ماضی جو ہوتا ہے یہ کبھی کلام کی تاکید اور تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، تو یوں سمجھ لیں رب کائنات کے ساتھ لفظ ماضی یہ کلام کی تاکید اور تحقیق کے لیے ہے، مگر فرمایا میرے یاد کا جو زمانہ ہے نا یہ کبھی گزرا ہوا زمانہ نہیں ہوتا ہے، ہر زمانہ میرے یاد کا زمانہ ہوگا، اصل سے لے کر صبح قیامت تک ہر زمانہ میرے محبوب کا زمانہ ہوگا، جو حال بنتا جائے گا دور وہ میرے حبیب کا دور بنتا جائے گا۔ تو گویا حاضر نبی کے ساتھ رب کائنات کے پیغام دینا چاہتا ہے کہ کائنات والوں یاد رکھو میرا محبوب جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری کے لیے 1400 سال پہلے صبح قیامت تک ہر آنے والے امتی کے لیے اسی طرح صبح قیامت تک ہر آنے والے نبی کے لیے، ہر آنے والے امتی کے لیے اسی طرح ہے۔ اب ذرا سنیے، میں نے عرض کیا کہ حال کا زمانہ، اب 1400 سال پہلے فرمایا نہیں کہ تیرے رسول، تو 1400 سال پہلے بھی نبی حال کے زمانے میں، اب جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں تب بھی ہے محاسن نبی، میں ہی تیرے رسول، تب بھی نبی حال کے زمانے میں، جب ہم نہیں رہیں گے ماضی کا قصہ پارینہ بن جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری اگلی نسلیں آ جائیں گی، ہم تو گزر جائیں گے مگر ہماری آنے والی نسلوں کے لیے پھر وہی زمانہ حال میرے نبی کا اس حال کے زمانے میں پھر میرا نبی اسی طرح حاضر و ناظر، حتیٰ کہ قیامت کا وقت آ جائے گا، قیامت وفا ہو جائے گا، تب بھی ہوگا بہادر نبی، جیسے 1400 سال پہلے حاضر نبی تھا، اب قیامت کے دن امت کے لیے پھر حاضر نبی، پھر حساب و کتاب ہو جائے گا۔ مجھے کہنے دیجئے جس نے میرے نبی کا ایک بار کلمہ پڑھا بلاخر وہ بھی جنت ہوگا، اب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، قرآن پھر بول رہا ہوگا حاضر نبی، جنت میں بھی یہی حال ہے میرے نبی کا، اب بھی زمانہ حال میں میرے نبی کا۔ تو جب کچھ نہ تھا رب کے سوا، جب کچھ نہ تھا رب کے سوا، تب بھی میرے نبی کا ذکر تھا، جب کچھ نہ بچے گا رب کے سوا، تب بھی میرے نبی کا ذکر ہوگا۔ وہ کیسے؟ اب قرآن خود بول کے کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا سارے جہان کو موت ہے، مجھے تو موت نہیں ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے سارے جہان کو موت ہے، مجھے تو موت نہیں ہے۔ مجھے تو موت نہیں نا، مولا کیسے فرمایا جب یہ ساری کائنات میں وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی عدم تھا، کچھ نہ تھا، میں تو تھا، جب عدم تھا کچھ نہ تھا تو رب فرماتا میں تو تھا، جب میں تھا تب درود کو پڑھ رہا تو میں ایسے درود پڑھ رہا تھا میرا یار کوئی نہیں تھا۔ اگر میرا محبوب عدم کے جب عدم کا زمانہ
تو میں کوئی درود پڑھنا چھوڑوں گا؟ میں تو جب بھی پڑھوں گا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب میں درود پڑھوں گا۔ تو یہ میرا درود پڑھنا تب بھی اس بات کا دلیل ہوگا کہ اب کچھ نہیں بچا، ایک میں ہوں، بہادر نبی ایک میرا یاد ہے، ایک میں ہوں، ایک میرا یاد ہے۔ تو کائنات ایسی اور سماوی میں جہاں جہاں سلطنت خدا ہے، جہاں جہاں سلطنت خدا ہے، وہاں وہاں جلوہ مصطفیٰ۔ رب کائنات کی ساری کائنات میں اوے کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں یہ نہ کہہ سکے بہادر نبی۔ تم پاکستان میں بیٹھے کہتے ہو بہادر نبی، ترکی والے ترکی میں بیٹھے کہتے ہیں بہادر نبی، امریکہ والے امریکہ میں بیٹھے کہتے ہیں بہادر نبی، آسٹریلیا والے آسٹریلیا میں بیٹھے کہتے ہیں بہادر نبی، بھارت والے بھارت میں بیٹھے کہتے ہیں بہادر نبی۔ تو یہ تو دنیاوی فاصلے ہیں۔ جب اس دنیا میں اور جنت میں اتنے فاصلے ہیں، کروڑہا سال کا سفر کر کے دنیا قیامت کو پہنچے گی، تب بھی بہادر نبی۔ پھر قیامت کا سفر کر کے حساب و کتاب دے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، اوے کہیں گے وہاں بھی حاضر نبی، یہاں بھی حاضر نبی۔ تو فرمایا بہادر نبی، یہ جو میرا نبی ہے نا، اسے میں ہمیشہ زمانہ حال میں رکھوں گا۔ اب ذرا قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چل گئے، مجھے ایک وقت کا احساس ہے لیکن بس تھوڑی دیر۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے صاحب قرآن۔ ایک قرآن ہے جسے صحابہ جس کی تلاوت کرتے تھے، ایک قرآن ہے جس کی صحابہ زیارت کرتے تھے۔ اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا تھا، اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا تھا۔ وہ قرآن بولتا نہیں تھا، یہ بولتا بھی تھا۔ یہ قرآن ناطق تھا اور ہے۔ تو ایک ہے قرآن اور ایک ہے صاحب قرآن۔ تو علماء کرام نے قرآن کے 5 مقامات بیان کیے ہیں، 5 درجات بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے 5 درجات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان ھذا القرآن منزل علی 7 احرف ولکل آیۃ منھا ظاہر و باطن ولکل حرف مطلب۔ پہلے سمجھ لیں، فرمایا قرآن کے 5 درجات ہیں۔ پہلا درجہ قرآن میں ہے محکمات، پھر متشابہات، پھر تیسرا درجہ مقطعات، پھر آگے فرمایا کہ اس کے بعد پھر ہر ایک کی ایک حد ہے، ان سب کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ 5 باتیں قرآن۔ بس تھوڑا سا اس پہ عرض کر کے پھر صاحب قرآن کے 5 درجات کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا پہلا درجہ ہے محکمات کا، اور محکمات جو ہیں وہ ہیں ظاہر آیات، جن کی عام مومن کو بھی سمجھ آ جاتی ہے پڑھنے سے ترجمہ کرنے۔ پھر اس کے بعد ہیں متشابہات، اور متشابہات وہ ہیں جن سے عام لوگوں کو
متشابہ لگ جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، وہ اس کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے نبی کائنات نے فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، وہ جو راسخون فی العلم ہیں، جنہیں رب کائنات نے علم کا یہ بتا تو متشابہات ہیں۔ اور تیسرا فرمایا مقطعات، یہ حروف مقطعات جو ہیں بعض سورت قرآن سورہ قرآن جو ہے میں ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ایک ہے محکمات، ایک متشابہات، ایک مقطعات۔ مقطعات کا علم جو ہے وہ رب کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ما نزل من القرآن آیۃ الا لها سحر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلب۔ ہر ایک کا ایک ظاہر ایک باطن، پھر ایک حد اور ایک مطلب۔ اب میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا وَیُزَکِّیکُم وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُعَلِّمُکُم مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس میں فرمایا یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا، وہ تم پر آیات کی ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہیں محکمات جس کی ہر ایک کو سمجھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ ظاہر ہوا وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ حضور کو اشارہ فرمایا کہ عام لوگ کی پہنچ تک نہیں، یہ ہوا ہے ہمارے۔ اس کے بعد فرمایا آگے ہے مطلب وَیُعَلِّمُکُم مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ، اور مطلب یہ ہے کہ رب کائنات میں وہ عطا کرتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، یہ ہوا مطلب۔ اب جس طرح یہ 5 مراتب ہیں قرآن کے، اسی طرح 5 مراتب ہیں صاحب قرآن۔ قرآن کی بات میں نہیں کرتا، چھوڑے جا رہا ہوں۔ 5 مراتب ہیں صاحب قرآن کے۔ ایک مثال فقط کی عرض کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہے قاف، اور ان کا قاف میں سے والقرآن المجید۔ اب قاف کی قسم، قاف ایک حرف ہے، اس کی قسم۔ صحابہ نے پوچھا قاف سے مراد کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہے۔ قاف سے مراد کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جاگر ہو رہی تھی۔ ابو العطا سے روایت ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ فرمایا بقاف اقسم اللہ تعالی بقوت قلب محمد۔ اس قاف سے مراد رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب کی قوت کی قسم ہے۔ اور پھر قوت قلب محمدی کیا ہے؟ یہ اشارہ الی القوت القلب المحمدی الذی هو العرش الالہی والمحیط باسکن برمز الیہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس اشارہ ہے قوت قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف جو محیط ہے عرش الہی، اور اس کی طرف اشارہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اب جس طرح قرآن کے 5 درجات ہیں، 5 پردے ہیں، 5 حجبات ہیں، میں نے عرض کیا اسی طرح صاحب قرآن کے بھی 5 حجبات ہیں۔ حضور کا بھی صرف ابتدائی مقام یہ کائنات جاتی ہے، صرف پہلا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام کے 5 مقام ہوئے، کون سے؟ بشریت نازل،
جیسے محکمات ہیں قرآن کی، ہر ایک جانتا ہے ان کا ترجمہ اور مفہوم۔ حضور علیہ السلام کی ایک بشریت ناسوتی ہے، یعنی دیکھنے میں ہمارے جیسے، یہ ہر ایک جانتا ہے۔ دوسرا حضور کا مقام ہے بشریت ملکوتی۔ فرمایا یہ بشر کا کام ہی نہیں، یہ عالم نورانیت جانتے ہیں۔ تیسرا مقام ہے بشریت جبروتی۔ چوتھا مقام ہے نورانیت مصطفیٰ، اور یہ نورانیت لاہوتی۔ اور پانچواں مقام ہے حقیقت مصطفیٰ۔ اب یہ جو پانچ مقام ہیں حضور علیہ السلام، تو بشریت ناسوتی ہم نے اپنے جیسا سمجھ لیا۔ حضور ہمارے جیسے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کا ظاہر تھا، اور ایک قرآن کا باطن ہے اس طرح آقا علیہ السلام کا باطن بشریت ملکوتی، اس کا تعلق سے فرشتوں سے، انسان سے اگرچہ مقام بشریت ہے، مگر اس کا تعلق عالم نورانیت سے، عالم بشریت سے نہیں۔ تیسرا ہے بشریت جبروتی، یہ عالم انوار سے اور فرشتوں کی پہنچ سے اوپر ہے۔ تیسرا مقام بشریت یہ فرشتوں کی پہنچ سے بھی اونچا ہے، اوپر ہے۔ چوتھا ہے نورانیت لاہوتی، اور پانچواں ہے جس طرح مقطعات ہیں اس طرح حقیقت محمدیہ، حضور علیہ السلام کی حقیقت ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ساری آواز چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی 23 سالہ یہ عمر مبارک ہے اعلان نبوت کے بعد، اس کی مناسبت سے ہم حضور علیہ السلام کے مقام بشریت اور مصریت، جو ہم مقام بشریت کو دیکھ کر اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں، اس پر میں 23 نکات عرض کرتا ہوں۔ توجہ کیجیے، حضور علیہ السلام کی بشریت یہ تھی، آقا علیہ السلام کی، کہ حضور کا چہرہ تک تھا جیسے انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ بشریت حضور کی یہ تھی، مصریت یہ تھی کہ حضور کا چہرہ تھا، مگر اگر بشریت کی بات کریں تو یہ چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ انسانوں کے مثل چہرہ تھا، مگر جب حضور نقاب پلٹتے 14ویں کا چاند بھی مات پڑ جاتا۔ پھر مصریت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کا بھی جسم مبارک تھا، انسانی جسم تھا۔ مصریت یہ تھی حضور بھی اپنے جسم مبارک کے ساتھ کبھی مکہ میں چلتے تھے، کبھی مدینہ میں چلتے تھے، تو مصریت تو تھی، مگر بشریت یہ تھی کہ ادھر ادھر چلتے رہے، ہر انسان کا سایہ نظر آتا ہے۔ جسم کثیف ہے نا، جسم کثیف ہے نا، ہر انسان کا سایہ نظر آتا ہے، مگر حضور جہاں جہاں چلتے رہے کسی کو سایہ نہ آیا۔ پھر مصریت یہ تھی کہ جس طرح ہمیں پسینہ آتا ہے کسی سے، حضور کو بھی پسینہ آتا تھا، مگر ہمارے پسینے سے ہمیں خود بدبو آتی ہے۔ مصریت یہ تھی کہ حضور کو جب پسینہ آتا تو آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے نکلنے والے پانی کے قطرات، پسینے کے قطرات، ان کی خوشبو جیسی نہ عنبر میں خوشبو ہوتی تھی، نہ کستوری میں خوشبو ہوتی تھی، نہ کائنات کی کوئی خوشبو اس جیسی ہوتی تھی۔
ایک نے حضور کا پسینہ وہ بند شیشی میں ایک شیشے کی بوتل میں بند کر رکھا تھا. اب روایات میں آتا ہے ملا جی آپ کو پسینہ آئے تو کپڑے بدلتے ہیں, کسی کو خود نہ آئے. پسینے والے کپڑے نہیں جسم پر رہنے دیتے کہ آپ کے پسینے کی بدبو نہ کسی کو آئے. حضور کا پسینہ یہ تھا وہ صحابی بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتے ایک قطرہ پسینے چلے جاتے اور وہ جو روسی لباس ہوتا ہے دلہا یا دلہن کا اس پہ وہ ایک قطرہ پسینے کا لگاتے. صحابہ فرماتے رب کعبہ کی قسم وہ روسی لباس پہن کر پھٹ جاتا خوشبو نہ جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و مقام مصطفیٰ. پھر سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بول و برات فرماتے تھے. مصریت یہ تھی کہ حضور بھی بول و برات فرماتے تھے. اللہ کی آپ واش روم سے باہر آئیں تو ایک گھنٹہ کوئی اور جا نہیں سکتا. اور حضور بھی بول و برات فرماتے مگر کوئی ایسی عبارت دکھا دے کہ اس روئے زمین پر حضور نے بول یا برات فرمایا ہو اور زمین پر کسی کو نظر آیا ہو. جیسے حضور کے جسم مبارک سے حضور کا بول و برات مبارک نکلتا زمین نکلتا. ایک دم پتہ نہیں ڈالتا چھٹا سالیاں گلا کتابیں چ نہیں ہوتیاں. سبحان اللہ. یہ زمین حضور کا بول و برات کیوں نکل جاتی تھی؟ اس لیے بات سنیا فرماتے ہیں کہ وہ بھی اتنا خوشبودار ہوتا تھا. رب کعبہ کی قسم اگر زمین نہ اسے اپنے اندر نکلتی تو صحابہ کو چھکتے. پھر مصریت یہ تھی, کوئی سمجھ آ گیا کہ بشر کیسے تھے, حضور کیسے بشر ہیں. مصریت یہ تھی کہ میرے آقا بھی تھوک مبارک اپنے لعاب مبارک سے باہر نکالتے تھے. آپ منہ سے تھوک نکالیں تو لوگوں میں بیٹھے ہوں تو وہ ایسا اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں, کوئی دیکھ نہ دے, ایسے کرتے ہیں. آپ کے منہ سے تھوک نکلے آپ خود اسے پسند نہیں کرتے. یہ جائے کہ کوئی دوسرا دیکھے آپ خود اسے پسند نہیں کرتے. حضور کا لعاب دہن نکلتا تو جس آنکھ پہ لگتا رب کعبہ کی قسم وہ جو رب نے بنائی تھی وہ کبھی کبھی خراب ہو جاتی تھی. جس پر حضور کا لعاب لگا کسی صحابی نے لگایا وہ زندگی بھر خراب نہیں. ایک صحابی کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ خراب تھی, آقا علیہ السلام نے بلایا تو میں نے عرض کی حضور آنکھ کو درد ہے, آشوب چشم کی بیماری ہے, آپ کی آئی کی ہے, مگر اب وہ لعاب کام سے رہے. یا رسول اللہ آشوب چشم ہے, ایک آنکھ خراب ہے. شافعی فرماتے حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک نکالا, میری آنکھ پہ ملا, کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ پیدائشی آنکھ کی نہ ٹھیک تھی, وہ کبھی کبھی خراب ہو جاتی تھی. جس پہ مصطفیٰ نے لعاب لگایا تھا نا, پھر کیا پھر قاہین حیات وہ میری آنکھ کبھی خراب نہیں. پھر دیکھیے حضور علیہ السلام ہم بھی نیند کرتے ہیں, اللہ خیر کرے ہم سوئیں تو 60 باری کی نیند حرام کر دیتے ہیں. اور حضور علیہ السلام آرام فرماتے تو صحابہ فرماتے
की कसम, मुस्तफ़ा की आलम बेदारी और आलम ख्वाब में हम में कोई फर्क नहीं था। हुजूर जैसे जागते थे वैसे और फिर देखें आप, आंखें तो हमारी हैं, अब सेठ 3.5 नंबर की है ना, तो मैंने लगा कि ये उतार तो ये दरवाजे से बाहर तो कुछ ना नजर आए। आंखें तो हमारी भी हैं, तो हमें तो जाहिर सामने कुछ नजर नहीं आता, ऐनक लगानी पड़ती है। पर मेरे आका की चश्मानी मुबारक थी ना, मुस्तफा जैसे सामने देखते थे वैसे ही अपने पीछे भी बुलाता था। फिर देखें, हम अपने हाथ से किसी चीज को मस करते हैं, बातें मैं समझा कर कर रहा हूं। खुद खाना हो ना खाना तो हाथ धो के खाते हैं, अपने अंदर खुराक ले जानी हो तो हाथ धो के घुटना तोड़ते हैं। ये बीमारियां हाथ पे जो जरासीम लगे हैं वो कहीं अंदर न चले जाए। हमारी बशरियत का ये हाल है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ये अपना हाथ मुबारक अगर किसी सियासी के सर पे फेरते हैं तो 100 साल उम्र होती है, बाल सुबह नहीं होते। 100 साल से हाथी की उम्र होती है, बाल वैसे सब रहते हैं। हमारे भी कान हैं, एक तरफ से कुछ रहे अच्छा भला बंदा हो, दूसरी तरफ से कोई बात करे तो कोई नहीं पता चलता। हजारों बीमारियां, बाहर से खड़ा होकर कोई पुकारे वालों का आवाज सुनाई नहीं देती। और मेरे आका के भी कान मुबारक थे, उनकी समाज का ये आलम था कि मुस्तफा के घोड़े में झूले झूलते थे, लौ पर कलम चलता था तो मेरे आका उस कलम की आवाज अपने कान में फिर देखिए, मिसलियत ये है कि हमारे दांत हैं, 2 दिन दूध को ना करें, किसी से मुलाकात करके देखें, सीधे मुंह बात करता है। 2-4 दिन हफ्ता ना करना दूध को से विश्वास, फिर किसी से बोलें तो वो मुंह पे रुमाल रख के आपसे बात करेगा। और हुजूर मेरे आका जब ऐसा फरमाती है, देरी रात होती घर जगमगा उठता, वो दांतों की चमक पड़ती तो फरमाया मैं तो देर में सुन तलाश कर देती थी। अब सुने मुस्तफा पे और फिर देखिए, मैंने आज किया हमारे भी हाथ में, मेरे आका के भी हाथ में मुस्तफा ये तो नूर किसी आग से सूरज को इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। बचपन में तंबूरे में झूल रहे हैं, बचपन में जिधर उंगली से इशारा करे चांद उधर भागना छूट जाते। कुरैश और कुफारा ने मक्का को हुजूर दिखाने के लिए चांद की तरफ इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। हुजूर का हाथ मुबारक खुश्क खजूर से लगे, ये बड़ा लंबा वाक़या है। खजूर खुश्क को हाथ लगे, उसी वक्त दूध आ जाए, उसी वक्त फल लग जाए। हुजूर से आगे से फरमाया जिसका कर्जा देना उसको बुला के फल तोड़ ले, वो उसी वक्त आए, सारा फल तोड़ के ले जाए। जैसे हाथ लगाया था जितना फल हो, श्यामी को कहें देख ले उतना ही खड़ा है, अब ये तोड़ के अपने कर लेगा।
کہ میرے آقا اگر پتھر پر قدم رکھیں، احد پہاڑ پر قدم رکھیں، تو پہاڑ وجود میں آ جائے اس کو بعد قدم رکھا۔ پھر حضور کا دعا دیتا ہے جیسے صحابی کی آنکھ میں لگے تو وہ ٹھیک ہو جائے، کڑوے کنویں میں ڈالیں۔ سبحان اللہ۔ اب بھی وہاں سے ہم تو پانی بھر کے لاتے ہیں، 1400 سال پہلے تو آپ ڈالا کو کہتے ہیں یہ 2 دن تو بدی لے آئے تو 1400 سال پہلے میرے آقا نے وہ آپ ڈالا، پانی برکت کے لیے آتی وہاں سے بھر کے لاتے ہیں، اور کڑوا 1400 سال نہیں ہوا اس میں کا پانی۔ پھر میرے آقا سر سے پاؤں تک ایک پیکر بشریت ہے، مگر یہ کیسا یارو پیکر بشریت ہے، یہاں سے گزرے درخت قریب ہوں تو وہ زمین کا سینہ چیر کر اپنی جڑیں زمین سے نکال کر حضور کو سجدے کریں۔ اگر پتھر پر قدم رکھے تو پتھر درود پڑے۔ ہماری بھی آواز ہے، بعض اوقات ہمارے بچوں کو ہماری آواز بھلی نہیں لگتی، یہ بھی سیرت و کردار کی بات ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پکاریں تو ہمارے بچوں کو بعض اوقات ہماری آواز بھلی نہیں لگتی، حضور پکاریں تو جنگل کے جانور آ جائیں۔ آپ کی ضمانت ہے نا یا رسول اللہ، ہم کہتی ہے آپ کی ضمانت ہے تو یہ دودھ دو لیں پھر مجھے چھوڑ دیں۔ پھر حضور علیہ السلام اس چیز کو مس کر دے، ہاتھ لگ جائے تو یہ ہاتھ اس چیز کو، اگر وہ چھڑی کو لگ جائے نا ایک بار تو اب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عصا مجھے دے دینا، بس کسی نے عصا پیش کیا ہی، حضور نے اپنے دستے مبارک میں پکڑا، صحابی نے کہا کہ مجھے نہیں دے دے، آپ نے عنایت فرما دیا۔ اب دوسرے دفعہ کرنے کے یار حضور کو استعمال تو کرنے دیتے ایک دو دن، بس آیا تم نے پکڑ لیا، اس نے کہا یار نظر کم دے، رات کو کھل کا راستہ بھٹک جاتا ہوں تو یہ چھڑی اس لیے مانگی ہے کہ اندھیری رات میں اسے ساتھ لے کے چلوں گا تو روشنی ہوگی، گھر تک راستہ نظر آتا ہے۔ حضور وہ عصا مبارک عطا فرماتے ہیں، صحابی اندھیری رات میں جدھر چلتا ہے راستے پہ روشنی ہوتی ہے۔ یہی عصا مبارک ہے حضور کا، برش والے پہ لگاتے ہیں وہ ٹھیک، خلبیری والے پہ لگاتے ہیں وہ ٹھیک، مذاق کے ایک دو باتیں حضور علیہ السلام ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھوک لگے تو بچوں کی چھٹی، آج کل ویسے ہی مہنگائی کا دور ہے، ہم بیٹھ گئے تو بچوں کی چھٹی، ماشاء اللہ۔ مگر حضور علیہ السلام کے دن وہ کوئی چیز تناول فرمائیں تو یار اگر گوشت تناول فرمائیں ہڈیاں بچ جائیں، ہڈیوں کو پھر ہاتھ لگائے تو بکری زندہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی سواری کرتے تھے، ہم بھی سوار ہوتے ہیں، ہم طاقتور توانا سواری پہ سوار ہم تھک جاتی ہے، حضور لاغر مجھنی پہ سوار ہو تو طاقتور ہو جاتی ہے۔ بس دو باتیں میں بات اس کر کے کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بات سنیں، 23واں پوائنٹ، ہم نے بھی یار اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، اور میرے آقا نے بھی وصال کرنا ہے، مگر فرق یہ ہے ادھر سے سانس نکلتی ہے، سارا سلسلہ ختم،
جب میرے آقا آنکھ بند کرتے ہیں، صحابہ غسل لیتے ہیں، ان کو گنبش نظر آتی ہے، صحابہ کان لگاتے ہیں تو آواز آتی ہے اللہ امتی۔ وہ جو آخری وقت بھی ہمیں نہیں بھولے، اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی صحابہ نے غسل دیتے وقت دیکھا تو لوگوں پہ آواز تھی اللہ اکبر لے امتی، مالک میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری امت کی لاج رکھ لینا۔ وہ بڑے گناہگار ہوں گے، بڑے سیاستدار ہوں گے، مگر میں دنیا سے جاتے ہوئے آخری دعا تک سے اپنی امت کی مانگتا تھا۔ اس امت کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے، حضرت حلیمہ ساتھ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میرے بدن سے مصطفیٰ باہر تشریف لائے، میں نے گود میں ڈالا، دیکھا تو ہونٹوں میں جنبش تھی، میں نے کان لگایا تو آواز تھی اللہ اغفر لامتی۔ مصطفیٰ آئے، پہلی دعا یہ تھی رب سے مالک تیری امت کو بخش دے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، صحابہ نے غسل کیا، ہونٹوں میں جنبش تھی، صحابہ نے کان لگایا، آواز تھی اللہ اغفر لامتی۔ اور یہ بے وفا امتی ابھی پوچھتا ہے کہ میلاد منائیں یا نہ منائیں، حضور پر کون سا درود پڑھیں اور کون سا نہ پڑھیں۔ اچھا پاس وفا رکھا، تو سامنے نکلا حضور علیہ السلام کا بھی ایک مقام بشریت تھا، ہم بھی بشر ہیں، مگر وہ جو حضور کی بشریت ناسوتی ہے نا، پہلا مقام بشریت ہے، اس کی گرد راہ کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ رب کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں آقا علیہ السلام کی کامل محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ ابھی ختم شریف ہوگا، لنگر کا بھی انتظام ہے، یہ میرے آقا کا لنگر ہے، سارے تبرک بھی لے کے جائیں گے۔